حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا ہے۔ آپ تو جھٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں میں نے پڑھنی، بہانا ہے۔ تو نہ سمجھا کر کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی مالدار ہوں، میں مسجد نہیں جاتا تو پھر بھی میں جائیداد والا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں نہیں سجدہ کرتا تو پھر بھی میرے بڑے بارے نے آ رہے ہیں۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک سزا دیتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، سزا۔ حضور کیا؟ فرمایا پیسے دے کے، اولاد دے کے، جائیداد دے کے، کہتا ہے یہ سارا کچھ لے، باہر نکل جا، میرے گھر نہ آنا، نکل جا یہاں سے میرے گھر۔ اسے سجدے کی توفیق اگر اللہ نہیں نہ دیتا تو سمجھا ہی نہیں، یہ تو سزا ہے رب کریم۔ اس نے تجھے سارا کچھ دے کے اپنے گھر سے نکال دیا کہ نکل جا، نکل جا، کوئی شے نہیں، اور جسے کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آئے معراج سے واپس تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا کوئی عمل آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو ہے نہیں، حضور بس ایک میرے اندر ہے بات جو میں نے پکی کی ہوئی ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت۔ اور سن لے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا تیرے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو تو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے پر تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔